وحدت ہم اضطراری ضرورت نہیں سمجھتے. بعض اوقات میں سنتا ہوں بعض بزرگان سے، علماء سے، اہل سخن و اہل فکر سے کہ وحدت حالات کا تقاضا ہے، وحدت موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، یا ہمارا دشمن ایک ہے اور دشمن چونکہ ایک ہے تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. یہ دلائل ان کے بہت اچھے ہیں کہ ان وجوہات سے ہمیں ایک ہونا چاہیے، لیکن جامعہ نے جو پرچم وحدت کا اٹھایا ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ہو اور دشمن متحد ہو اور عکس العمل میں ہم بھی متحد ہو جائیں. بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر فرض کر لیں امت اسلامیہ کا ایک بھی دشمن نہ ہو، اور جب وہ دشمن ہی نہیں ہے تو وہ متحد بھی نہ ہو، اس کے بعد بھی امت اسلامیہ کو وحدت کی ضرورت ہے. اگر کوئی دشمن ہمارا نہ ہو ہمیں پھر بھی وحدت کی ضرورت ہے، چونکہ وحدت ہماری اضطرار کی ضرورت نہیں، وحدت ہماری نظریاتی بنیاد ہے، وحدت ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، وحدت توحید کا پرتو ہے زمین پر. اہل زمین کو جب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے تو وحدہ لا شریک خدا کی مخلوق اور بندے اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب خود اس وحدہ لا شریک کے ساتھ تمسک کر کے آپس میں بھی ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، توحید کی عملی شکل مجسم کر کے پیش کریں. توحید کتابوں میں اور توحید ممبروں پر اور توحید لفاظی میں نہ ہو، بلکہ توحید رویوں میں ہو، توحید اخلاق میں ہو، خلقیات میں ہو، توحید ہمارے اقدامات کے اندر ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، حالات بہترین حالات ہوں اس میں بھی ہمیں اتحاد ہی کی ضرورت ہے. تفرقہ مذموم ہے، یوں نہیں کہ کچھ حالات میں تفرقہ اچھا ہوتا ہے اور بعض حالات میں وحدت اچھی ہوتی ہے، نہ عزیزان من. تفرقہ شر مطلق ہے، شر مطلق ہے، اور وحدت خیر مطلق ہے. جب بھی جہاں بھی اگر دو مسلمان ہیں تو سب سے پہلا فریضہ اتحاد ہے ان کے درمیان. اور اگر ساری امت، ساری دنیا ان کے اختیار میں آ جائے، کوئی دشمن بھی ان کا نہ ہو، تفرقہ پھر بھی ناجائز اور ناروا اور حرام ہے. عزیزان، یہ جامعہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے ظاہر بہت سارے لوگ ممکن ہے کچھ حالات میں وحدت کو پسند کرتے ہوں، کچھ حالات میں پسند نہ کرتے ہوں، لیکن عزیزان بہت سارے سیاست کی خاطر، کرسی کی خاطر، ووٹوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، مفادات کی خاطر، منصب کی خاطر، کسی جگہ ممبرشپ کی خاطر ممکن ہے وحدت کی نمائش میڈیا پہ کریں، لیکن وہ امت کے اندر آ کر تفرقے کی پھونکے ماریں اور تفرقے کی آگ بھڑکائیں. یہ وحدت نہیں ہے، بلکہ وحدت یہ ہے کہ میڈیا پہ آؤ یا نہ آؤ لیکن امت کے اندر وحدت کے لیے کوشش کرو، اقدام کرو. آپ وحدت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسالک کے سامنے جا کر وحدت کی باتیں کریں. وحدت یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو وحدت کا درس دو، اپنے نصاب میں وحدت کو رکھو، وحدت کو اپنے نصاب میں اسی طرح جس طرح آپ کے فقہی مسائل ہیں، جس طرح نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اسی طرح فقہی باب وحدت کا آپ کے فقہ کے اندر موجود ہو، جو آپ کو تفرقہ کی حرمت اور وحدت کا وجوب بتائے. جب وہ اپنے شاگردوں میں نصاب کے طور پر پڑھاؤ گے تو یہ نظریاتی بنیاد ہو جائے گی وحدت کی. کسی مسلمان کا کینہ کسی مسلمان کے دل میں نہ ہو. اختلاف بے شک ہو، اختلاف نہ قرآن ہمیں روکتا ہے اختلاف سے، نہ دین روکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری الگ الگ کھوپڑی بنا کر اور ہر کھوپڑی میں الگ مغز رکھ کے اور ہمیں الگ الگ ذہن اور الگ الگ عقل دے کر اختلاف کا منبع تو خود پیدا کر دیا ہے. چونکہ اگر ایک طرح سے اختلاف کے بغیر سوچنا ہوتا پھر ایک آدمی کی کھوپڑی ہوتی، باقی سب کے معدے ہوتے، باقیوں کو پیٹ دیتا، ایک کو کھوپڑی دیتا تاکہ سوچیں ہی نہیں، اختلاف ہی نہ کریں. لیکن جو ہر ایک کو مغز دیا، ہر ایک کو عقل دیا، ہر ایک کو ذہن دیا، ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک آزاد ہے اپنی سوچ میں، اور ہر ایک جب سوچ میں آزاد ہے تو دوسرے کی سوچ سے الگ بھی سوچ سکتا ہے. تو بے شک سوچے مسلمان بھائی میرا، بے شک اپنے ذہن سے آزادی کے ساتھ جو سوچ رکھتا ہے سوچ رکھے.
وہ مسلمان ہے میری سوچ سے بالکل الگ اور مختلف سوچے، اس کی اختلافی سوچ کے باوجود اس کو گلے لگانا یہ وحدت اسلامی ہے۔ وہ بے شک اختلاف رائے رکھتا ہو، اختلاف سوچ رکھتا ہو، اس کے بعد بھی اس کو مسلمان سمجھنا، اس کو بھائی کہنا، یہ وحدت اسلامی ہے۔ عزیزان، اس وحدت پہ ایمان لے آئیں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ۔ یہ سبق ہمیں نہیں پڑھایا گیا، آپ